بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، آج خبر صرف ایک ہے اور خبر ہے بڑی اہم اور بڑی امپارٹنٹ۔ وہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ظہرانے کے حوالے سے، جو آج انہوں نے اپنی تمام اتحادی جماعتوں کو دے رکھا تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جو بڑی اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ کاف، جس کی ایوان میں 5 نشستیں ہیں، ان کی جانب سے اس ظہرانے میں شرکت سے انکار کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا مونس سلائی کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ وہ کاف لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف کی اتحادی تو ہے ووٹ کے لیے، لیکن وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور طارق بشیر چیمہ جو کاف لیگ کے سینئر رہنما ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ سال میں ایک دفعہ کھانا کھا لینے سے تحفظات دور نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم آئے روز لاہور کا دورہ کرتے ہیں لیکن ان کی قیادت سے نہیں ملتے، اور کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک عشائیے میں شرکت نہیں کی تو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے تحفظات ہمارے پوچھے جانے کی بجائے، رابطہ کرنے کی بجائے ہمیں اگنور کیا گیا، اور آج ایک ظہرانے پہ بلایا گیا جس میں ہم شرکت نہیں کر رہے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم وزارتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے تمام تر صورتحال کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسوں کے بعد آج جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پارلیمنٹ کے اندر اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا، تو ان کے ایک اہم اتحادی کاف لیگ کی جانب سے بھی انہیں دھمکیاں دی جانے لگیں۔ لیکن ان تمام تر سیناریو کے اندر اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت بات کی جائے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجودہ حکومت کو کتنی اکثریت حاصل ہے، کس اتحادی کے پاس کتنے ووٹس ہیں، اور کون سا اتحادی عمران خان کی حکومت کو چھوڑ کر جائے تو حکومت کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ بن سکتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 340 کا ایوان ہے قومی اسمبلی کے اندر، این اے 45 کورم ایجنسی اور این اے 75 سیالکوٹ کی نشستیں خالی ہیں، اور 340 کا جو ایوان ہے قومی اسمبلی کے اندر، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستوں کی تعداد ہے وہ 156 ہے۔ اگر دیگر اتحادیوں کی بات کر لی جائے تو متحدہ قومی موومنٹ کے ارکان کی تعداد 7 ہے، پی ایم ایل کیو کے ارکان کی تعداد 5 ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی 5 نشستیں رکھتی ہے قومی اسمبلی کے اندر، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی جی ڈی اے سندھ کا الائنس، اس کے پاس 3 نشستیں ہیں، عوامی مسلم لیگ یعنی شیخ رشید ان کے پاس 1 نشست ہے، جمہوری وطن پارٹی شاہ زین بگٹی ان کے پاس بھی 1 سیٹ ہے، اور 1 آزاد امیدوار کی حمایت حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کو، اور یوں یہ تعداد بنتی ہے 179 یعنی 179۔ تو 340 کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت قومی اسمبلی کے اندر 179 ووٹ ہیں۔ اگر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 83، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 55، جے یو آئی ایف کے پاس 15، بی این پی مینگل کی ہیں 4 نشستیں، پی ٹی ایم کے پاس 2 نشستیں، جماعت اسلامی کے پاس 1، اور عوامی نیشنل پارٹی کے پاس 1 نشست۔ یوں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی تعداد کا اگر ٹوٹل کیا جائے تو یہ فگر بنتا ہے 161۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ کاف، جو کہ ایک بڑی اور میجر اتحادی ہے، جس کے رہنما پرویز الہی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، کیا اس سینیریو کے اندر کاف لیگ عمران خان کو چھوڑ کر جا سکتی ہے یا اپوزیشن بینچوں کے اوپر بیٹھ سکتی ہے؟ اور اگر وہ اپوزیشن بینچوں کے اوپر بیٹھتی بھی ہے تو اس کا عمران خان کی حکومت کو کیا نقصان ہوگا؟ کیا وزیر اعظم عمران خان کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ کسی قسم کے خطرے میں پڑ جائے گی، یا کسی اگلے سینیریو کے اندر اگر اپوزیشن جماعتیں مل کر تحریک عدم اعتماد لانا چاہیں عمران خان کے خلاف تو وہ کس سٹیج پر کھڑی ہوں گی؟ ناظرین، یہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کاف لیگ، جس کے قومی اسمبلی کے اندر 5 ارکان ہیں، اگر وہ اس سچویشن کے اوپر تحریک انصاف کو چھوڑ بھی جاتے ہیں، جو کہ سیاسی تجزیہ نگاروں کے ایک رائے کے مطابق اور میری بھی ذاتی رائے کے مطابق اس وقت کسی طور پہ ممکن نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ صرف مرکز ہی نہیں بلکہ پنجاب اسمبلی کے اندر جہاں پہ کاف لیگ کے سٹیکس ہیں وہاں پر بھی اتحادی ہے، اور پرویز الہی جو ہیں وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہیں۔ یقیناً اس قسم کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے استعمال کی جاتی ہیں اور بڑے عرصے سے استعمال کی جاتی رہیں جب بھی حکومت جو ہے وہ کسی مشکل میں ہوتی ہے۔
مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے موقع پر بھی اتحادیوں کی جانب سے گلے شکوے سامنے آئے. ایم کے اپنے شکوے تھے, GDA کے بھی شکوے تھے, مسلم لیگ کاف کے بھی تھے, لیکن اس کے بعد ایک کمیٹی بنی اور مسائل حل ہو گئے. معاملہ اب بھی وہی ہے کہ اتحادی جماعتیں جو آج کے اجلاس میں شریک ہوئیں, ان کی جانب سے بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ گلے شکوے کیے گئے. ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر ان کے تحفظات ہیں, لیکن ان تحفظات کو دور نہیں کیا جا رہا. دور کرنا تو دور کی بات, ان تحفظات کو سنا بھی نہیں جا رہا. تو یقینی طور پر اب حکومت پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم پاکستان یقینی طور پر اپنے ان پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشورہ بھی کریں گے, جن میں پرویز خٹک, اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جیسے سینئر لوگ شامل ہیں, جنہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کو مشکلات میں سے نکالا. فیکٹس اینڈ فگر کے حوالے سے بھی اگر بات کر لی جائے, اگر یہ فرض کر لی جائے کہ اگر کاف لیگ اس وقت اتحادی کی صورت میں چھوڑ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, تو ان کے جانے کے باوجود بھی جو نمبرز گیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ پوری رہے گی, کیونکہ 340 کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کو 171 نشستوں کی جو اکثریت ہے وہ چاہیے, اور اس وقت اس کے پاس 179 نشستیں ہیں. یعنی کاف لیگ اگر چھوڑ کر بھی جاتی ہے, وہ یہ ساری کیلکولیشن کاف لیگ کے پاس بھی ہوگی, تو اس کے باوجود عمران خان کی حکومت کو, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو, یا عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کی 7 نشستیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کی 5 نشستیں اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی 3 نشستیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید بھی جو ہیں عمران خان کے اتحادی ہیں. جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی کی جانب سے بھی آج کچھ تفاوضات سامنے آئے, لیکن وہ کم از کم اس سٹیج کے اوپر نہیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس موقع کے اوپر حکومت سے کسی قسم کی کوئی علیحدگی اختیار کریں. تو جو سیناریو بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. اسی سیناریو کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے قریبی رفقا سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ نہ وہ ماضی میں کبھی بلیک میل ہوئے, اور نہ اب اس معاملے کے اوپر نہ ہی اپوزیشن اور نہ ہی اپنے کسی اتحادی سے بلیک میل نہیں ہوں گے, بلکہ فرنٹ فل پر کھیلتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا اعلان بھی کیا. انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ کہہ ڈالا کہ آئندہ جو 2.5 برس ہیں وہ حکومت کی کارکردگی میں مزید بہتری آئے گی. گزشتہ 2 برسوں میں حکومت کو بلیک میلنگ کا بھی سامنا رہا اور دیگر بھی معاملات تھے جن کا انہیں سامنا رہا, لیکن آج انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگلا جو الیکشن ہے 2023 کا, وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کارکردگی کی بنا پر جیتے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اگر اب تک کی کارکردگی کا ذکر کیا جائے تو شاید اس کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عوام بھی اس سے اس حد تک مطمئن نہیں ہے. اور یہ جو نصف مدت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ فروری مارچ 2021 میں یہ آدھی مدت پوری ہو رہی ہے, اور اسی دوران سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں. اور غیر جانبدار جو سیاسی حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی جو بلیک میلنگ اتحادی جماعتوں کی جانب سے ہے یا اپوزیشن جماعتوں کی یہ جو تحریک ہے, یہ تمام تر اگر کسی چیز کے گرد گھومتی ہے تو وہ ہے سینٹ کے انتخابات. اگر عمران خان کی حکومت سموتھلی سینٹ انتخابات تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہاں سینٹ کے اندر ایک مناسب اکثریت حاصل کر لیتی ہے, تو اس کے بعد جو اگلے 2.5 برس ہیں اس میں تحریک انصاف کی حکومت قانون سازی, معیشت, FATF اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی زیادہ بہتر کارکردگی جو ہے وہ دکھا سکتی ہے. ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین سیاسی ڈیولپمنٹ جس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نے ویڈیو پیش کی. فیڈ بیک دیجیے گا کمنٹس میں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.